کیونکہ بچپن سے میں گاؤں میں مطلب لانگ ڈسٹینس ٹریول کر کے اسکول جاتی تھی. ابھی میں نے جو انٹرورسٹی میں HSC کا نیو ریکارڈ بنایا. پھر اس کے بعد میں نیشنل لیول پہ گئی. سلور اور برونز میڈل ہے میرے. ٹھیک ہے. ابھی جتنے بھی میرے تھنس ہو رہے اس میں ابھی ڈومیننٹ ہوں کراچی میں, سندھ میں اور پاکستان میں. ویلکم ٹو دی another episode of پاک یوتھ پلس. اور اس سیریز میں ہم اپنے ابھرنے والے اور سکسیزفل ہیروز کو انٹروڈیوس کراتے ہیں, ان کی باتیں, ان کی چیزیں, ان کی ایکشنز, ان کی موٹیویشنل اسپیچز آپ کو سناتے ہیں. ہر نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کو نئی چیز دکھاتے ہیں, اور کوشش اس مرتبہ بھی ہم آپ کو ایک نئے مہمان سے ملائیں. میرے ساتھ اس وقت ایک گیسٹ ہیں نتاشا. اور نتاشا آپ کھیلتی ہیں ایتھلیٹکس, اور آپ اس کے ساتھ بہت ساری, آپ کا تعلق چترال سے آپ نے بتایا. اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چترال سے ایک ینگ ایتھلیٹک کی ایکسپرٹ کراچی کیسے پہنچی, کن حالات میں پہنچی, کیوں پہنچی, کیا وجہ تھی, خود پہنچی, کسی نے دھکا لگایا, اور آپ نے کہا کہ کس نے کرایا مجھے, خود تھی موٹیویشن کسی نے دلائی, فیملی پریشرز کیا تھے, ساری چیزیں کچھ بتائیں اپنے لیے. سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار دس انویٹیشن. ویلکم. سیکنڈلی میری پیدائش ہے وہ اپر چترال کا ایک چھوٹا سا اور خوبصورت گاؤں ایمک اس کا نام ہے, وہاں سے میں ہیل ہوئی ہوں, میرے اوریجن ہے. اچھا. تو وہاں پہ میری جو سنگل مدر ہے, جب میں چھوٹی تھی تو میرے ابو کے ڈیتھ ہو گئی, تو میری امی نے ہمیں بہت مشکل سے اور سیکریفائسز کر کے پالا ہے. تو میری جتنی بھی موٹیویشن ہے, میرے اندر ریزیلینس ہے, ٹالرنس ہے, وہ میری امی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. میری موٹیویشن میری امی ہے. تو میں نے بیسکلی جو انیشیل پڑھائی وہ چترال میں ہی کی ہے. اس کے بعد FSC کے لیے میں راولپنڈی موو کی. میں پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی. میں شوق تھا کہ میں میڈیکل کی طرف جاؤں, لیکن اس کے بعد میں کچھ ایشوز ہوئے, وہ ٹیسٹ وغیرہ کا وہ ہوا, فیلئر ہوا. پھر میں کراچی موو کی. میں نے ادھر آ کے میں نے HPSS میں اسپورٹس میں ایڈمیشن لیا, کیونکہ بچپن سے میں گاؤں میں مطلب لانگ ڈسٹینس ٹریول کر کے اسکول جاتی تھی. ٹف لائف ہوتی ہے ان پہاڑوں میں رہنے والوں کی, اور لیکن صحت مند لوگ رہتے ہیں کیونکہ اچھا کھاتے ہیں, اچھا کرتے ہیں اپنی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے. اچھا, پھر آپ آئیں. جی سر, میرے اندر جو اسٹیمنا ہے نا, انڈیورنس, وہ اسی وجہ سے کہ میں بچپن میں نا دور بہت چل کے جاتی تھی اسکول. کتنا دور تھا اندازاً ایسے؟ کتنی دیر لگتی تھی یہ بتائیے نا. 30 منٹس لگتے. آدھے گھنٹے کی واک کر کے جاتی تھی, آدھے گھنٹے کی واک سے واپس. وہ KG کلاس میں کون چھوڑنے جاتا, امی جاتی تھیں؟ نہیں, ہم ساتھ میں فرینڈس جاتے تھے. 4-5 گاؤں میں ایسا ہوتا ہے نا, سیف ہے. ہاں سیف ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ نیچرل میرے اندر اسٹیمنا اور انڈیورنس نیچرلی ہے. تو اس کے بعد جب میں یہاں آئی, اسپورٹس میں آئی, پھر میں نے رننگ میں خود کو وہ کیا کہ میں رننگ میں جاؤں گی. رننگ اسٹارٹ کی. تو ہمارے جو جوش گیمس ہوتے ہیں, میں وہاں فرسٹ میں نے پارٹیسپیٹ کیا. وہاں میں نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلو میں کرتی ہوں, مطلب میرے اندر وہ ہے, جان ہے, میں کچھ ہارڈ ورک کروں گی, اس پہ اوپر کام کروں گی. پھر میں نے اپنا آدھا ٹائم اس کو دیا رننگ کو, اور پڑھائی کو بھی دی, اور اس کی وجہ سے میرے پڑھائی میں کوئی وہ نہیں آیا. نہیں, دس از ویری گڈ کہ آپ نے اکیڈمک اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھا. بیلنس کیا. کچھ بولتے ہیں نا لوگ کہ یہ جب ہم وہ اسپورٹس میں جاتے ہیں بچے, تو ان کی جو پڑھائی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. نہیں, آئی ایگری ود یو. میں اس پہ ایگری نہیں کرتی, کیونکہ میں اپنی کلاس کی ٹاپر ہوں, اور میں ایتھلیٹک میں بھی گولڈ میڈلسٹ ہوں, نیشنل ایتھلیٹ ہوں. تو ہم دونوں کو بیلنس کر سکتے ہیں. اچھا, آپ مجھے ایک بات بتائیں, سوری آپ کو بیچ میں کاٹتا ہوں. یہ بات بتائیے کہ واٹ از اے پرومیننٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ڈن اور اچیوڈ ان اسپورٹس. کیا کیا نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ, کسی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, کیا ہو کبھی کسی کو, ایسا ہے, یا انڈیپینڈنٹلی کھیلتی ہیں؟ نہیں سر, انڈیپینڈنٹلی کھیلتی ہوں. انڈیپینڈنٹلی کھیلتی ہیں. گڈ گڈ. ابھی میں نے جو انٹرورسٹی میں HSC کا نیو ریکارڈ بنایا. پھر اس کے بعد میں نیشنل لیول پہ گئی. سلور اور برونز میڈل ہے میرے. ٹھیک ہے. ابھی جتنے بھی میرے تھنس ہو رہے اس میں ابھی ڈومیننٹ ہوں کراچی میں, سندھ میں اور پاکستان میں. ٹھیک ہے. تو فیوچر گولز یہ ہے کہ میں آگے جاؤں. ورلڈ یونیورسٹی کا پلان ہے, یونیورسٹی مجھے تیار کر رہی ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.
ہاں اس کے بعد ایشین گیمس میں جاؤں گی اور کوشش ہے کہ میں اولمپکس تک جاؤں. اولمپکس اللہ لے جائے گا انشاءاللہ. آپ کی موٹیویشن ہونی چاہیے. جی ہر چیز جو آپ کو پش کرتی ہے وہ آپ کے پیچھے آپ کی اپنی اسٹرینتھ ہے اس کام کو کرنے کے لیے, یو نو. جی تو اگر آپ میں وہ اسٹرینتھ ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ بیسڈ آن دیٹ اسٹرینتھ یو کین پش یو ٹو سم ادر لیول, تو آپ جا سکتی ہیں. اچھا ایک بات جو میں سمجھ پایا ان باتوں سے وہ یہ ہے کہ یو ہیو آپٹیڈ اسپورٹس بائی لک ناٹ بائی چوائس. ایسا ہے کیا؟ بائی لک. بائی لک. بٹ ناؤ آئی ایم سیٹسفائڈ. ناؤ یو آر سیٹسفائڈ. مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لیے یہ بنا تھا. میرے لیے بنا تھا اور آپ اس اس کے لیے میں بنے نہیں اس ہوا, اسپورٹ کے مطلب لیے. اللہ نے مجھے میرے لیے یہ بنایا تھا. Good. جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا جو ہے. ہوتا اس میں ہے میرا اچھے کے نہیں لیے ہوا ہوتا ہے. تو مطلب میں اس میں بیسٹ تھی. بیسٹ تھی میرا آپ. ٹیلنٹ یہ تھا. ابھی میں اس میں کر رہی ہوں اور الحمدللہ میری فیملی بہت سپورٹ کرتی ہے مجھے. ماشاءاللہ دس از ویری گڈ ٹو نوٹ. اور میں اتفاق ہے کہ آئی ہیو بین میٹنگ پیپل فرام یور ریجن, فرام یور ایریا. ڈفرینٹ لوگ ہیں ڈفرینٹ ٹائم سے پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں اور میں یہی کہانیاں سنتا ہوں اور میں نے فزیکلی یہ کہانیاں سنی ہیں. ٹو مائی گڈ لک کہ میں آپ کے علاقے کے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں, ان سے ملا ہوں, اس طرف میں خود گیا ہوں نمبر آف ٹائمس. ایک بڑا عرصہ میں نے اسلام آباد میں گزارا تو میں اکثر جاتا تھا. تو مطلب اتنے ہلی ٹرین پہ وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اور پھر اپنا نام بناتے ہیں, محنت کرتے ہیں اپنے ٹریڈ میں اور پھر وہ لگے رہتے ہیں. یہ بڑا انکریجنگ ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کے اپنے علاقوں کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں. جی سر, ابھی وہ کافی انسپائر ہوئے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ ابھی بول رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچیوں کو اس طرف لے کے جائیں گے. نتاشا نے ایسا کیا, وہ بہت خوش ہے. میری فیملی والے, میرے چترال والے سارے بہت فخر کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ابھی 100% میں سے 90% لوگ آپ کو پازیٹیو کمنٹس دیتے ہیں اور 10% آپ کو کرٹیسزم ملتا ہے. لیکن ہمیں اس 10% پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس 90% جو ہمیں پازیٹیوٹی مل رہی ہے اس کو لے کے چلنا ہے. اس کو لے کے چلنا ہے. جی بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی. تھنک پازیٹیو, سب کچھ پازیٹیو ہوگا. آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں, اپنے ریزولٹس پہ قائم رہیں, اپنے گول کو فوکس کریں, اپنی ویژن اینڈ مشن پہ قائم رہیں. تو میں نہیں سمجھتا کسی کے لیے بھی, آپ کے لیے نہیں, کسی کے لیے بھی اپنے آبجیکٹیو کو ریچ کرنا ڈیفیکلٹ ہو. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. جہاں رہیں خوش رہیں, خیریت سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اسی طرح اپنے لوگوں کو انسپائر کریں, موٹیویٹ کریں. آپ جیسے اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو دیکھیں گے آپ کو اور آپ کی یہ بات سن کے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کے دل میں کلک کر جائے اور وہ آپ کے راستے پہ نکل پڑے. تو کیا کہیں گی ایک کوئی لاسٹ ورڈ فار اینی بڈی ہو از پرسوئنگ ہز گولس, کہ کیا کریں؟ ایسی کیا 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہونی چاہیے؟ لاسٹ میں نے اپنے کوچ کا شکر گزار ہوں, اس کا شکریہ ادا کرنا تو میں بھول ہی گئی. سب سے بڑا ہاتھ تو میرے کوچ کا ہے. نہیں ڈیفینیٹلی انہوں نے مجھے اتنا, وہ اپنے ٹائم دیتا ہے, ہم پہ محنت کرتا ہے. کوچ کا ہونا بہت ضروری ہے ہر ایتھلیٹ کی لائف میں. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی جتنے بھی یوتھ ہے, گرلس اسپیشلی, کہ وہ آگے آئیں, کہ اس ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں. جب ہم فزیکل ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں تو ہمارے جو ہے ایموشنل, مینٹل اور فزیکل تینوں طرف سے گروتھ ہوتی ہے. اسپریچولی بھی ہم بہت کنیکٹڈ رہتے ہیں جب ایسے ایکٹیویٹیز میں آتے ہیں. تو سیلف ڈسپلن بہت ضروری ہے سر. لائک ہمیں کچھ, جب ہم اسپورٹس میں آتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی میں آتے ہیں, کوئی ایسے لیول پہ آتے ہیں کہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اچیومنٹ کے لیے, کوئی گول رکھتے ہیں, تو ہمیں ایسے چیزوں کو نو کرنا چاہیے جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ بہت مشکل ہے. فوکس رہے آپ کے اپنے اس آبجیکٹیو پہ. سیئنگ نو ٹو دی تھنگس دیٹ آر ڈسٹریکٹنگ یو فرام اچیونگ یور گول. تو یہ سیلف ڈسپلن ہے. سیلف ڈسپلن اور کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز اچیو کرنے کی. بہت اچھا, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر.